کی گفتگو سن کے ان کتوں کی، یہ تو اپنے پہ قیاس کرتے ہیں۔ لیکن شیخ عبدالحق مدثر دہلوی پتہ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ کا مادہ پاک، کیا مادہ پاک، نطفہ پاک، جس رات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر میں جلوہ گر ہوا، وہ جمعرات کی رات تھی۔ وہ کون سی رات تھی؟ جمعرات کی رات تھی۔ چوتھے امام، سنیوں کے امام، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد، اور امام شافعی امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد، ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو کتنی مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ اور یہ نہیں ہے یہ اڑتی باتیں ہیں، اسے ذہبی بھی لکھتا ہے، سیر اعلام النبلاء، علماء جانتے ہیں ذہبی کا کتنا قدر ہے، اسماء رجال میں ذہبی بھی کوٹ کرتا ہے۔ اور پھر ذہبی تک نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جو محدثین میں آپ کو ملیں گے کہ جو یہ واقعہ لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل کے حوالے سے کہ انہوں نے کتنی مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا۔ ایک مرتبہ دیدار ہوا اللہ کا خواب میں، تو عرض کی مالک افضل کام کون سا ہے جس کے ذریعے تیرا قرب حاصل ہوتا ہے؟ جس کے ذریعے وہ افضل کام جس کے ذریعے تیرا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وہ قرآن ہے۔ ذرا بولو تو صحیح، کیا فرمایا؟ وہ قرآن ہے۔ آگے سے امام تھے، امام احمد بن حنبل، یہ دیکھو نا آج پتہ نہیں کتنے اوپر آ گیا کمبل، دعا کرو اتر جائے۔ وہ امام احمد بن حنبل ہیں، انہوں نے عرض کی مالک سمجھ کر یا بغیر سمجھے، بفہم او بغیر فہم، یہ دیکھو جو بعد میں فتنے بنے، آج وہ بھی ایک فتنے باز ہیں، کہتے ہیں قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی آپ جتنا بھی قرآن پڑھتے ہیں بلا فائدہ ہے، کیونکہ آپ کو ترجمہ آتا ہی نہیں، آپ کو مفاہیم آتے ہی نہیں، تو قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے کہا کمینے کہاں سے دین لیا تم نے؟ کہاں سے لیا دین؟ کبھی امام احمد بن حنبل کو پکڑ لو گے، کبھی امام شافعی کو پکڑ لو گے، ادھر پھنسے گی، تو پھر امام احمد بن حنبل کی طرف جاؤ گے، ادھر سے پھنسے گی، امام مالک کی طرف چلے جائے گا، کوئی بھی مالکیوں کا حوالہ دو گے، کبھی شافعیوں کو۔ میں نے کہا ایک باب تو بتا دو، وہ ہمیں ایک باب تو بتاؤ، تو پھر ہم بات کریں نا۔ تمہارا کوئی ایک باب ہو تو پھر ادھر سے پکڑنے ادھر بھاگ جاتی ہو، ادھر سے پکڑنے ادھر بھاگ جاتے ہو۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے ایک ہی ہیں، ہمارے ایک بات کرو، ہم تجھے دلیل سے سمجھائیں گے اگر تیری سمجھ میں آئی، لیکن باپ ایک رکھو، بات کرو ہم سے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ عز و جل سے مالک بفہم او بغیر فہم، قرآن سمجھ کر تیرا قرب حاصل ہوتا ہے یا بغیر سمجھے بھی پڑھے تو حاصل ہوتا ہے؟ آواز آئی، اللہ عز و جل نے فرمایا اے احمد بن حنبل سن، بفہم او بغیر فہم، میرا قرآن کوئی سمجھ کے پڑھے اسے بھی نوازتا ہوں، جو بغیر سمجھ کے پڑھے اسے بھی نوازتا ہوں، اسے بھی قرب دیتا ہوں۔ ہاں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا حفاظ بریلوی لکھتے ہیں عوام کے لیے افضل یہی ہے، عوام کے لیے افضل یہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے، اور جن کو ترجمہ مفاہیم آتا ہے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ غور و فکر کر کے قرآن پڑھیں، اور وہ جلدی قرآن ختم نہ کریں، کیونکہ اب وہ سمجھتے ہیں انہیں اجر بھی زیادہ ملے گا لیکن انہیں جلدی پڑھنا مکروہ ہوگا۔ لیکن عوام کے حوالے سے افضل کیا ہے؟ کیونکہ عوام ٹھہر ٹھہر کے بھی پڑھے گی تو وہ تفکر نہیں کر سکتی، وہ تدبر نہیں کر سکتی، تو جب تدبر تفکر نہیں کر سکتی تو پھر ٹھہرنے کا حکم کیسا؟ پھر تو وہ ثواب سے محروم ہو جائیں گے کہ ایک لفظ کو ایک دفعہ پڑھا، پھر آستہ پڑھا، پھر پڑھا، تو کتنے مہینے میں جا کے قرآن ختم کیا۔ نہ، اعلیٰ حضرت ہیں علماء کے لیے اور جو تفکر تدبر کرنے والے ہیں ان کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ غور و فکر کر کے پڑھیں، انہیں ثواب زیادہ ملے گا۔ لیکن جو عوام ہے ان کے لیے تلفظ کے ساتھ جلدی جلدی پڑھیں۔ اگر وہ 100 حرف پڑھیں گے، 100 پڑھیں گے تو بتاؤ کتنی نیکیاں پائیں گے؟ 1000 نیکیاں تو پائیں گے۔ کتنی؟ اگر ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے 10 پڑھیں تو 10 پہ کتنی 100 نیکیاں پائیں گے۔ لیکن اگر وہ سمجھے بغیر، کیونکہ وہ تفکر تدبر کر نہیں سکتے، تو وہ زیادہ پڑھیں گے، انہیں ثواب زیادہ ملے گا۔ اس لیے کہ عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ جلدی جلدی قرآن پڑھیں اور جلدی ختم قرآن کریں، لیکن جو اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہے وہ تفکر و تدبر سے کریں۔ لیکن اللہ دونوں کو نوازتا ہے، اللہ دونوں کو۔ یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں، آج فتنہ اٹھ پڑا ہے اور وہ قرآن پاک کے خلاف بول رہی ہیں۔ ہم حافظ قرآن کی شان بیان کر رہی ہیں کہ حافظ قرآن جو قرآن پہ عمل کرنے والا ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا اے حافظ قرآن، اے قرآن کے پڑھنے والے،
जन्नत कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दराजात चढ़ता जा। 6000 से ज्यादा आयत हैं और हर आयत के बदले अल्लाह एक जन्नत अता फरमाएगा, हर आयत के बदले अता फरमाएगा, हर आयत के बदले ये अता फरमाएगा। और ये करके लोगों को कुरान से दूर कर रही हैं कि ये हाफ़िज़ कुरान जो हिफ्ज़ कर रही हैं इनका तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो अल्फाज़ हिफ्ज़ कर रही हैं, इन्हें तो समझ आती कोई नहीं। देखा कितना बड़ा ये फितना है जो अर्ज कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, किताबुल्लाह से जिसने एक हरफ पढ़ा, जिसने पढ़ा अलिफ लाम मीम, क्या पढ़ा? अलिफ लाम मीम, तो एक हरफ पढ़ा, उसे अल्लाह पाक एक नेकी अता फरमाएगा और एक नेकी पर 10 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी? और आप फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, मैं ये कहता हूं अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है, यानी ये 3 हरफ हैं और जिसने ये तीनों हरफ पढ़े अल्लाह पाक उसे 30 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां अता फरमाएगा? 30। अब यहाँ ये है कि वो समझेगा तो उसे 30 नेकियां मिलेगी, समझने वाले को ज्यादा मिलेगी, और जो बगैर समझे भी पड़ेगा खालिक कायनात उसे भी नूर अता फरमाएगा, उसे भी अजर अता फरमाएगा। तो बात करने लगा था हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। आपने लिखा और शेख अब्दुल मुतसिद देलवी रहमतुल्लाह तआला ने अपनी किताब मदारिजुन नुबुव्वा में इसको नकल किया। कहते हैं आप फरमाते हैं कि जुमा रात की रात लैलतुल कदर से अफजल है। बोलो क्या कहते हैं? यहाँ तो हम कहें कि हुजूर की मिलाद की रात शब कदर से अफजल है तो फतवे की मशीन हमारी तरफ आती है और पता नहीं क्या से क्या बोलती हैं। हमने कहा बोलो, इमाम अहमद बिन हम्बल हुजूर की विलादत की रात की बात नहीं कर रहे बल्कि जुमारात की रात की बात कर रहे हैं। कहते हैं मुझ अहमद बिन हम्बल के नज़दीक जुमारात की रात लैलतुल कदर से अफजल है। तो अफजल क्यों है? कहते हैं इसलिए इस रात में आमिना के लाल का मादा पाक और नुत्फ़ा पाक सय्यदा तय्यबा तहरा रज़ियल्लाहु तआला के बतन अतम में जलवागर हुआ और उस रात अल्लाह पाक ने हर तरह की बरकत और हर तरह की रहमत सारे जहां पे उतारी और सारे मुसलमानों पे उतारी। इस कदर बरकतें नाज़िल फरमाई, इस कदर रहमतें नाज़िल फरमाई, क़यामत तक ऐसी बरकतें ऐसी रहमतें नाज़िल नहीं फरमाएगा। इसलिए इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं मेरे नज़दीक जुमारात की रात लैलतुल कदर से भी अफजल है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अब मैं आपको आराम से पूछता हूं कि जिस रात सय्यदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला के बतन अतहर में नुत्फ़ा पाक तशरीफ़ लाए तो सारा आलम जगमगाए और सारे आलम पे रहमतें बरसें और फिर मुसलमानों पे भी रहमतें बरसें। और इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं इतनी बरसें कि क़यामत तक नहीं बरसेंगी, इतनी रहमतें। आप में से कोई ऐसा भी अक्लमंद है कि जो कहे मस्जिद के बाहर तो हैं लेकिन मस्जिद के अंदर कुछ नहीं है? बहू साहब भी मेरे बाएं तरफ बैठे हैं, सर हिला रही हैं। तो देखो इधर भी हमारे रेहान साहब भी बैठे हैं, इधर सामने देखो पापा साहब बैठे हैं, ये सारे अक्लमंद समझते हैं। यानी आप बाहर से को खड़ा हो वो कहे बाहर तो बरकतें हैं मस्जिद के अंदर बरकत नहीं, तो बरकत वाला अंदर है? नहीं समझे, शायद समझे आप। जिसके सदक़े बरकतें मिल रही हैं वो अंदर है, तो बाहर बरकतें हैं अंदर बरकतें कोई नहीं। आप बताओ उसको कहेंगे ना अपनी अक्ल का इलाज कराओ, मेंटल अस्पताल दाखिल हो जाओ, कोई डॉक्टर आपका इलाज करें, आपकी अकल ठिकाने आए। कमीनो, रसूलुल्लाह के वालिदैन पे बकवास करते हो। कुत्तों या हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को वो ताज पहनाया जाएगा कि उधर अहले महशर देखेंगे, कितनी रोशनी वाला वो ताज होगा। ये हाफ़िज़ कुरान नबी के बेटे हैं, वली के बेटे की शर्त लगाई है यहाँ, और बाप जैसा भी हो लेकिन हाफ़िज़ कुरान आमिना के लाल का गुलाम हो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला हो, प्यार करने वाला हो, उसे भी जोड़ा पहनाया जाएगा, उसे इज्जत का ताज भी पहनाया जाएगा, जोड़ा भी पहनाया जाएगा और वालिदैन को ताज पहनाए जाएंगे। और आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक और माता मनविया वालिदा माजिदा के बतन अतहर में आ रहा है। सारे जहां पे बरकतें आ रही हैं और सारा जहां चमका रहा है, मोमिनों को भी चमकाया जा रहा है। मुझे बताओ जिनके बतन अतहर में आ रहे हैं मालिक ने उनको कितना चमकाया होगा? आप नहीं समझे शायद। उनके मुतल्लिक कहते हो, उनके मुतल्लिक मेरा रब फरमाता है वमा कानल्लाहु युअज़िबु व अंत फ़ीही, महबूब जिसमें तू हो मेरे सामने मैं उसे अज़ाब दूं, जिसमें तू हो। कुफ़ार बच रहे थे तो रसूलुल्लाह की वजह से बच रहे थे,
بے ادبیاں کر رہے تھے، قرآن کا انکار کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہہ رہے تھے اے اللہ یہ قرآن حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے بارش نازل فرما، پتھروں کی بارش نازل فرما، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، یا اس سے بھی بڑا کو دردناک عذاب نازل فرما اگر یہ قرآن حق ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب ان کی کرتوتیں تو ایسی ہیں کہ ان کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، یہ تو اپنے منہ سے عذاب مانگ رہے ہیں لیکن ان چوڑوں کو ہم نہیں دیکھ رہے، محبوب ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ ذرا توجہ تو فرماؤ، قرآن آدھا نہ پڑھو، اس کے آگے بھی پڑھو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب تو ان میں ہے، تو ان میں ہے اس لیے بچ رہے ہیں، اس لیے چھوڑا ہوں، میری شان نہیں۔ اور بتاؤ حضور ان میں ہوں تو وہ بچ رہے ہوں تو جن کے خون سے حضور بنے ہیں، بتاؤ وہ سیدہ آمینہ کا کیا مقام ہوگا، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہوگا۔ لیکن یہ شرف بھی حاصل ہے تو سنی کو حاصل ہے، کیونکہ ہم نسبت والے ہیں، ہم نسبت پہ بات کرتے ہیں۔ یہ تو میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا تھا، اب اگلی بات آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ بتاؤ جب ربیع النور آتا ہے اس سے پہلے چند بندے پہلے بے نور ہوتے ہیں اور بے نور ہو جاتے ہیں اور نوریوں کو تنگ کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہو، مرچیں لگاتے ہو، کیا حضور پھر آئے ہیں، پھر برکتیں آئیں گی، پھر یہ سسٹم ہوگا۔ ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں، ہماری میموری کچی ہے، دنیا کے اعتبار سے ہمیں یاد رہتا ہے لیکن دین کے والے سے ہم ماجے گامے بن جاتے ہیں، پھر جفے مارتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی کوئی نہیں آتی۔ اس وقت فتوے لگتے ہیں کہ یہ کیا مرچیں لگائی ہیں تم نے، تم جھنڈیاں لگاتے ہو، تم جھنڈے لگاتے ہو، مسجد سجاتے ہو، محلے سجاتے ہو، اور تم جشن مناتے ہو اور تم یہ کرتے ہو۔ بتاؤ حضور پھر آئے، اب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کتنی دفعہ نازل ہوا تھا، بتاؤ کتنی دفعہ نازل ہوا تھا؟ ایک رات کو نازل ہوا تھا، اسے شب قدر کہتے ہیں، ہر رات کو نازل نہیں ہوتا، بس ایک دفعہ نازل ہوا۔ تم جشن نزول قرآن کیوں مناتے ہو؟ تم جشن نزول کیوں کرتے ہو؟ تم لائٹیں کیوں لگاتے ہو؟ جواب دو، ہر سال قرآن اترتا ہے؟ تو جواب کیا ملے گا؟ نہیں، ہر سال نہیں اترتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا اترا تو ایک مرتبہ تھا لیکن جب بھی وہ رات آتی ہے برکتیں آتی ہیں، جب بھی وہ رات آتے ہیں کرم برستے ہیں۔ ہم نے کہا ادھر کھڑے رہنا، اگر تیرے پاس رتی بھر بھی ایمان ہے نا، ملا کا کلمہ نہیں پڑھا، آمینہ کے لال کا پڑھا ہے، اپنے سامنے قبر رکھ، اپنے سامنے رب کو رکھ، مرنا ہے تم نے، قبر میں جانا ہے، اسی میں ٹھہرنا کہ ایک رات کو قرآن نازل ہوا، تو مانگتا ہے جب وہ رات آتی ہے قرآن تو نہیں آتا لیکن برکتیں لے کے آتی ہے، رحمتیں لے کر آتی ہے۔ ہم نے کہا ایمان سے بتا کہ حضور نہ آتے قرآن آتا؟ اور حضور ایک مرتبہ ہی آئے ہیں، اس وقت جو برکتیں آئی تھیں جیسے لیلۃ القدر کی وہ رات آتی ہے، ایک مرتبہ رات آئی برکتیں لے کر آتی ہے، جب بھی وہ گھڑی آتی ہے جب میرے آقا آئے تھے وہ بھی برکتیں رحمتیں لے کر کیا آتی فرماتے ہیں۔ ہیں؟ یہ بخاری ہے، کیا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بخاری پڑھو، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج ہمارے جوان پتہ نہیں کبھی کدھر جا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں، کدھر جانا ہے؟ آپ کے پاس تو کمی ہے، آپ کی فریج میں سارا کچھ ہو تو گوانڈیوں سے مانگتی ہیں جا کے، وہ تو شکی ہوتا ہے انسان، کیا فرمایا؟ گھر میں سارا کچھ ہو تو کسی سے جا کے پوچھے وہ تیرے اندر کوئی کمی ہے؟ وہ آپ کچھ ہے پھر کسی اور سے پوچھتا ہے، گھر میں فریج بھری ہوئی ہے تو کمینوں کے پاس کیا لینے جاتا ہے؟ کمی ہے کوئی؟ شکر ادا کر رسول اللہ کی محبت کا نور ملا ہے تجھے اللہ کی محبت کا نور ملا ہے۔ اس لیے یہ میں نے چند باتیں قرآن پاک کے حوالے سے کی کہ قرآن پاک کی شان وہی بیان کر سکتا ہے جو آمینہ کے لال سے بیان کرتا ہے، حضور کے والدین سے بیان کرتا ہے، حضور کی ساری نسبت و ادب و احترام کرتا ہے، قرآن پڑھتے ہو جسے مسلمان نہیں پڑھتے اور حضور کے علم کا اعتراف کرتے ہو اور کہتے ہیں انہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہم نے کہا کمینے اپنی بات کر، تجھے تو اپنا نہیں پتہ، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی کہ قرآن پاک کتنی بڑی دولت ہے، زمین پہ کھڑے ہیں، زمین کی ان کی خبریں دیتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا میں ایک سے زائد مرتبہ بھی بیان کی اور یہ حدیث مشکات میں بھی موجود ہے اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، سیاہ ستہ کی کتب میں ایک کتاب ترمذی ہے، اس میں بھی یہ حدیث آئی ہے کہ ایک صحابی تھے وہ خیمہ لگا رہے تھے، ان کا خیال نہ گیا کہ یہ قبر ہے اور انہوں نے خیمہ لگایا۔ جب خیمہ لگا رہے تھے نا تو اسے سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آئی۔ کیا پڑھنے کی آواز آئی؟ ذرا توجہ فرمانا، سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آئی اور وہ کہتے ہیں میں نے پوری سورۃ ملک سنی،
یہ نہیں کہ صرف تھوڑی سی اینڈ پڑھتے رہنا ہے، ختم ملک تک میں نے سارا سنا، سن کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رسول اللہ کو پڑھو۔ اگر آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی عطا سے کسی کو پتہ ہی نہیں، آواز آئی کسی کو پتہ ہی نہیں، میں نے پوری سورت سنی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے پتہ کیا فرمایا؟ آپ یہ سورت نجات دلانے والی ہے، یہ خبر ہے مستقبل کی، یہ سورت کون سی ہے؟ اور یہ بخاری میں آئی ہے، نجات دلانے والی ہے۔ آپ پہ قرآن عمل کر، قرآن پہ تو وہ خوش قسمت ہے، تو قبر میں بھی جا کے قرآن پڑھے گا۔ کل یہ کہتے ہیں، سنو، یہ نبی ولی پہ بات کرتے ہیں، ہم نے کہا شرم کرو، حیا کرو، نبی کا قرآن سے محبت کرنے والا، یہ جو ہے عمل کرنے والا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے کہ وہ قبر میں جائے گا تو قرآن بھی پڑھے اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اس کا جسم سلامت رہے گا، اس کا جسم، یہ بھی پتہ ہے اللہ پاک نے حکم فرمایا زمین کو، اے زمین، وہ کون ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ نے اس نے آگے سے عرض صرف یہ نہیں کہ فتح ہوگی، جھنڈا بھی زمین نے آگے سے کہا الہی اے میری خدا، وہ کون ہے؟ ما یحب اللہ ورسولہ، کیونکہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے سینے میں تیرا قرآن ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ بخاری ہے، قرآن والے کا ادب اور حیا کرتی ہے، ذرا نہیں سمجھیا، حافظ قرآن کا ادب تو زمین بھی کرتی ہے، حافظ قرآن کا ادب ہو، عمل ہو، تو پھر زمین بھی احترام کرتی ہے، وہ اس کے جسم کو نہیں کھاتی، کیوں نہیں کھاتی؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر حافظ قرآن میں سے کچھ ایسے خوش قسمت ہوتی ہیں جو قبر کے اندر بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے، میں نے کہا بالکل تمہارے ایسے ہی ہیں، لیکن مٹی ہونے کا مطلب نہیں سزا نہیں ملنی، سزا انہیں بھی ملتی ہے، لیکن جو ہمارے ہوتے ہیں انہیں جزائیں ملتی ہیں۔ ایک لفظ ہے نا، مٹی والا تصور اپنی جگہ بھی ہے کہ ہڈیاں بھی ہوں گی، لیکن پھر بھی کچھ رہے گا جسے سزا ملتی رہے گی، روح اور جسم کے ایک حصے کو سزا ملتی رہے گی، وہ بچے گا نہیں، لیکن جو رسول اللہ کے ہو جاتے ہیں زمین بھی اس کا حیا کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کا ہے، وہ دوئی نہیں، وہ رب ہے اور یہ رب کے مصطفیٰ ہیں، باقی محبت میں قرآن کو یاد کرو، نہیں سمجھ آئی جس نے قرآن کو اس پہ ہم اور حدیث پاک قرآن پیش کو کر حفظ سکتے ہیں، کیا، اللہ پاک اسے عذاب نہیں دے گا، اللہ پاک اللہ اس کے رسول کی محبت سے کنز عمال میں یہ حدیث پاک موجود ہے، تو پھر عذاب کا نبی انتظار، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے اپنے ساتھ رکھا ہے اور قرآن بتایا ہے، اور میرے یار کی محبت قرآن کو یاد کرو، قرآن کو پڑھو، ذات اس کی ذات لا شریک ہے، کیوں؟ یہ مخلوق اس بھی لا لیے شریک ہیں، جس نے قرآن کو یاد کر لیا اللہ پاک اسے عذاب نہیں لیکن دے گا۔ اطاعت فرما برداری محبت دعوت میں جو قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی عروج عطا فرمائے گا، ان کو بھی عروج عطا فرمائے گا، ان کو بھی شان عطا فرمائے گا۔ میری دعوت ہے، ایک دو حدیث پاک کا مفہوم بیان کرنے کے بعد وہ ختم کرتا ہوں۔ ابتداء میں نے چند باتیں قرآن پاک کے حوالے سے بھی کی اور صحابہ قرآن کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اور میں نے یہ حدیث پاک بھی سامنے رکھی کہ کچھ ایسے خوش قسمت ہوں گے کہ وہ قبر میں جا کر بھی قرآن پڑھیں گے، یہ انعام مجھے ان کو بھی یہ دولت کہ میرے ہاتھ پہ فتح ہو، سنو کتنا بڑا حدیث پاک میں کیا آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو شیوں پر رسول محبت نہیں کرتے، وہ حسد کر سکتے ہیں، محبت نہیں کرتے، کتنی ایسی بات نہیں، ذرا بولو کتنی چیزوں پر، حالانکہ حسد کی اجازت نہیں ہے، حسد کی حسد مطلقاً حرام ہے، حسد کی کوئی صورت جواز کی نہیں ہے، مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے محبوب نہیں اور اللہ بندہ حسد کر سکے، نہیں، سب کے محبوب ہیں، کر رہا ہوں لیکن کہ یہ آج اس جس دور سے میں اور آپ گزری ہیں نا، جس کا دل کرتا ہے وہ وضاحت شروع کر دے، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اب اسے کو کہو رہے سے اس کی وضاحت کرا، لا حسد الا، حضور فرماتے ہیں حسد میں مگر دو چیزوں پر علاقہ نہیں، کرنا ذرا اس کا ترجمہ اور سمجھانا لوگوں کو، تو لوگوں کو گمراہی کرے گا کہ حسد کر سکتے ہیں، محدثین ایسے نہیں بات کرتے، فقی حضرات ایسے بات نہیں کرتے، ساری صحابہ نے کسی تمنا میں گزاری، لیکن جب صبح ہوئی وہ معنی بیان کرتے ہیں جو کسی حدیث سے نہ ٹکرائے، اب صحابہ کی نظر جو تو کسی کے خلاف بھی نہ ہو، اس طرح مداد کرتے ہیں، جبکہ حسد نہیں کر سکتے، کیا فرماتی ہیں؟ ہمارے دو چیزیں ہیں، این ان علی، پر حسد کر سکتے ہیں، تو وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ این علی، فرمایا ایک قرآن ہے، حضرت شیر خدا کو شعب چشم کہ جس کو اللہ نے بڑی قرآن سخت دیا ہے درد وہ تھی، دن و رات قرآن جس کی وجہ سے آپ وہاں نہیں پہنچے، کیا کرتا ہے؟ ابھی ایک مقام پہ ٹھہرے دن و رات این قرآن علی، پڑھتا ہے، علی کہاں ہے؟ اس پر حسد کیا جا سکتا آنکھ میں درد ہے، اور دوسرا فرمایا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے، یہ اور آپ کو پکڑ کے لے کر آئے،
اتنی مال سخت درد دیا تھی ہے کہ آپ خود بھی نہیں چل رات سکتے، اللہ کی راہ میں آنکھ میں اتنا سخت درد تھا۔ ایک ان میں آپ کو دونوں بتا رہا پر ہوں، حسد کر سکتے ہیں، تو پھر وہ حدیثی اللہ کہتے کے ہیں حسد کلام تو سے کر ہی بھی نہیں ہے سکتے۔ اور تو آمینہ پھر کے حدیث کا زبان مطلب کیا ہوا؟ کہ حدیث کا اب دیکھو مطلب یہ ہے حضرت علی شیر ایک خدا حاضر حافظ ہوئے، قرآن، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ دن و رات قرآن پڑھتا ہے، اس پر حضور رشک صلی اللہ کیا علیہ وسلم یہ جائے۔ نہیں فرمایا علی اس پر کو سرما لگا رشک لینا کا تھا، مطلب یہ ہے عصمت لگا مالک لینا تھا، ہمیں بھی دے، اس کے پاس طبیب رہے کے یا پاس نہ چلا جانا رہے، تھا، ہمیں بھی نہیں، یہ قرآن کی آپ دولت دے، شفا دن و رات پڑھتے رہیں۔ جواب اور دوسرا رشک کیا جا سکتا ہے اس مال والے پہ کیا جا سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، دین بھی کرتا ہے، رات کو بھی خرچ کرتا ہے۔ تو تم بھی عرض کرو مالک ہمیں بھی عطا فرما، ادھر لعاب لگا ہے، خرچ کر رہا ادھر ہے، ہم بھی دن و رات تیری راہ میں خرچ کریں۔ ادھر پکیزگی اور آ گئی، محدثین فرماتے ہیں گویا کہ اس کا درد ہی دوسرا کوئی نہیں، مطلب یہ ہے کہ گویا اگر کہ درد ہی کسی نہیں۔ شے پر دیکھیں، حسد جنہیں کیا پیار جا ہوتا ہے نا، سکتا اتنی بات تو وہ کافی تھی، دو ہی شفا شے تھی، ایک وہ سمجھ آ رہی ہے؟ مالدار آگے جو کیوں دن و کہا رات اللہ کہ کے ایسا راہ میں لگا خرچ کرتا ہے، جیسے درد ہی ایک نہیں وہ تھا، قرآن پڑھنے اس لیے والا جسے جو پیار دن رات ہوتا ہے اللہ نا، کا قرآن ان کی پڑھتا شانیں ہے۔ بڑھ چڑھ کے اگر بیان کی حسد جاتی کی ہیں۔ اجازت ہوتی وہ کیسے تو پیار دو کرنے شخصوں والے پر شانیں ہی چھپاتی حسد کرنے کی ہیں، اجازت یہاں تو یہ بھی لکھا اب کہ آپ دیکھ گویا رہے ہیں کہ قرآن درد کا نہ رہا، کتنا مقام بلکہ ہے، حدیث پاک میں یہ قرآن بھی کا آتا کتنا ہے مرتبہ کہ ہے۔ خدا فرماتے اب ہیں ہمیں کبھی کدھر بھی جانا اس آنکھ چاہیے؟ کو درد نہیں، ہمیں قرآن کی طرف آنا کبھی بھی چاہیے۔ قرآن کے الفاظ بھی کیوں آپ نہیں کو ہوا؟ فائدہ دیتے اس ہیں، لیے کہ اس قرآن آنکھ کو میں دیکھنا بھی آپ کو آمینہ کے فائدہ نام دیتا کا ہے، محبت آپ کو دیکھنے میں بھی عبادت کا ثواب یہ ملتا ہے، برکت کا آپ کو عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، جن کے ہاں نماز نوافل من پڑھنے میں بھی ذالک عبادت کا نبی کی ثواب جو ملتا ہے۔ حیثیت نہیں وہ ہمارے جب آپ جیسا ہے، سمجھ کے پڑھتے ادھر ہو، برکت کا کیا اللہ تصور، زیادہ نور عطا ہم کیا کہتے فرماتا ہیں، ہے، اسے پتہ نہیں بلکہ کیا سے کچھ قبر کہا میں بھی جاتا ہے، وہ نجات کا قرآن باعث پڑھ بن لو، جاتا ہے، تم ان بلکہ کے حشر کلمے کے پڑھتے دن ہو، اور اذهبوا قیامت کے بحديث دن هذا جہاں فقال ساری وجدي مخلوق ياتي حضور کی بصيرا، بارگاہ میں یوسف آئے علیہ گی السلام اور کہہ رہے حضور ہیں اللہ کی میری بارگاہ یہ میں کمیز سفارش لے کریں گے۔ جاؤ اور میرے ابا قرآن وہ جان کے واحد ہے چہرے پہ جو ڈالنا، ڈائریکٹ اللہ کی جب بارگاہ میں ڈالو گے سفارش نا کرے گا، تو فوراً کیونکہ ہی نگاہ قرآن آ جائے مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ قرآن کا بتا کلام رہا ہے، ہے، اس لیے قرآن نبی حضور کی تعلیم دے بارگاہ میں رہے نہیں ہیں، آئے گا، نبی بلکہ شرک میں ڈائریکٹ آئے ہیں، مالک کی وہ طرف دعا جائے گا کرتے اور پھر دعا عرض کرتے کرے گا تھے کام ہو میں نے جاتا، اسے سونے لیکن سے یہ بھی اٹھا کے نصاب رکھا تھا ہے۔ اور پھر اللہ نے مہر اور یہ لگائی مجھے ہے پوچھتا ہے اپنے مالک کلام میں تو میری اس آیت سوال کو اس اٹھا کے کر حق قبول قیامت تک اس کو واضح کر دیا، اور جو ہمارا ہو جاتا ہے وہ تو وہ ہے اس کی اور کمیز یہی کی مشکل قرآن کچھ کہے بن گا جاتی ہے، مالک یہ جو مجھے ادھر پڑھنا وہ تھا چہرے پہ ڈالتی اسے ہے عزت نگاہیں کا آ جوڑا جاتی پہنا، یہ قرآن ہے، اسے وہ عرض کر رہا تھا عزت کا جوڑا پہنا۔ اللہ عز و جل اس قرآن کی سفارش پہ آپ سے قرآن و قرآن پڑھنے والے کو عزت کا جوڑا پہنا دے گا، عزت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ تو یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، اس کا مفہوم ہے کہ میں اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ وہ سارے مسلمان نہ ہو جائیں۔ سمجھے نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، کس انداز سے فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں صحابہ تم میں سے کوئی اسلام کی ہر دعوت دینی ہے، اگر آپ کی دعوت پہ یا ہے ایک نے لبیک کہہ دیا اور ایک کو بھی ہدایت مل گئی، بغیر کسی گناہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا، تلقی کے کسی ظلم کے اسے وہاں دو عمدہ اونٹنیاں ملیں۔ جاتے کتنی؟ بولو ذرا اونچی آواز سے۔ ہر صبح بطح کے مقام پہ جائے یا عقیق کے مقام پہ جائے اور اسے بغیر پیسے کے، بغیر معاوضے کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر زیادتی کے دو عمدہ اونٹنیاں مل جائیں۔ تم نے کتنا واضح کیا علی، چاہتے لڑنا نہیں، انہیں دعوت دینی ہے، اگر ایک بھی ہدایت پہ آ گیا تو اس ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قیمتی اونٹ سرخ اونٹ ہے۔ کیا؟ قرآن پاک کی دو آیتیں سکھانا یا قرآن پاک کی دو آیتیں پڑھ لینا اس دو عمدہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ ہدایت مل گئی، وہ نور کسے بہتر ہے؟ وہ ایسا نور ہے۔ ابھی دیکھو نا، ابھی 1000 کا نوٹ ہو تو ہم ادھر محفل چھوڑ کے چلے جائیں، 1000 بڑی دور کی بات ہے، اب تو 100 کا بھی نہیں دکھا، محفل بھی جاتی رہے گی۔ اس نے کہا ایک سپرائٹ کی بوتل پلانی ہے، مسجد چھوڑ کے چلا جائے گا، نماز چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ تو ہے کہ گھنٹے لے جانا، برکت نامہ چربا کھلانا، یہ کہنا پھر آپ کی بھی جانے دو، تیری ماں نے تیرا نام نماز بھی جانے دو، کیونکہ ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے دنیا کی قدر ہے، اور حضور اس دنیا کی مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ عمدہ اونٹنیاں، کیونکہ آپ لوگوں کو شاید پتا نہیں، جن کو پتا وہ جانتے ہیں عرب میں اونٹنی کی قیمت کتنی ہوتی ہے اور سرخ اونٹ کتنی قیمت والا ہوتا تھا، یا انہوں نے عام اونٹنی نہیں کہا، عمدہ اونٹنیاں، وہ دو آیتیں پڑھنا یا سمانا ان دو عمدہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ کیوں حضور نے فرمایا کہ 3 عمدہ اونٹنیاں ہوں، کتنی؟ ان سے بہتر ہے کہ تم 3 آیتیں سکھا دو یا 3 آیتیں قرآن کی پڑھ لو، یہ ہے اونٹنی سے بہتر ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں
کتنی؟ حالتیں ایسی 4 ہوتی ہیں، اونٹنوں بعض اونٹیوں دفعہ ہوں، جسم ان کا غیر ہوتا کسی ہے معاوضے کے اور طاقت مل جائیں، ربانی اس سے ہوتی ہے بہتر ہے اور کہ جو طاقت اللہ کی نورانی کتاب ہوتی کی ہے، 4 آیتیں پھر پڑھ کیا ایک کیا ہزاروں کتنی؟ کیا 4 لاکھوں آیتیں کیا پڑھ لو سبق یا کر کے رکھتے 4 ہیں۔ آیتیں سکھا ایسی لو، حالت ہو جاتی ہے یہ آپ نے 4 جب بار آیتیں مارا نا ان اس 4 پہ اونٹنوں چھوڑ کے سے اور ان بجلی کے کی برابر رفتار 4 کی تلوار جب چلی ہے نا اوپر سے کتنے؟ کاٹتی اس کے کتنے ہو گئے؟ دھاگوں تک 8 میں ان مرد کو 8 سے نیچے گرا بہتر دیا۔ یہ جب کیا اس ہے؟ فوج نے 4 دیکھا آیتیں انہوں نے پڑھنا آپ پہ ہے حملہ کر دیا۔ یا 4 جب آیتیں آپ نے سکھانا ہے۔ آپ اب نے میں حملہ بات کو کیا ہے، ختم کرتے اب ہوئے اکیلے نبی تلوار اکرم پکڑی صلی ہے اللہ اپنے علیہ ہاتھ وسلم میں کے اس اور آپ فرمان نے ڈھال کو آپ کے پکڑی ہے، سامنے واضح مولی کرتا گاجر ہوں، کے دعوت پھر میں آپ بانٹے کو ہیں سمجھ آئے گی اکیلے آمینہ کے حتیٰ کہ لال آپ کی جو ڈال ہے اٹھا وہ کے ٹوٹ عرش گئی۔ میں پہنچانا جب چاہتے ڈال ہیں ٹوٹی نا اور آمینہ کے اتنا لال اس جہاں سے ربانی نکال طاقت کا کر غلبہ تھا آخرت کے اور جہاں اتنی میں تمہیں لے کے روحانیت جانا آ گئی چاہتے تھی ہیں خدا اور میں تمہیں آپ نے عالم سرے کو ہاتھ جسم ڈال سے دیا، باہر نکال اس کر دروازے کو ہاتھ میں ڈالا لے کر وہ جانا چاہتے دروازہ ہیں اتنا تمہیں بڑا اس تھا جہاں سے اس جہاں اسے کی سیر 40 کرانا چاہتے آدمی بھی ہیں نہیں اٹھا اور سکتے تمہیں تھے۔ فنا سے آپ نے نکال جب کر ہاتھ ڈالا اسے بقا ایسے کی طرف اٹھا لے کے لیا، جانا جب چاہتے ہیں اٹھایا نا اور اسے ڈال فانی سے بنا ابدی یہ نہیں زندگی کہ کی صرف طرف اٹھایا توجہ بلکہ کرانا اب چاہتے ڈال ہیں۔ بنا دیا، اے تلوار انسان، چلے تو یہ بات ہو اونٹنیاں کتنی دیر تیرے پاس رہیں اس گی؟ سے روکیں عمدہ سے اور پھر عمدہ آپ نے اونٹنی اس ہو، طرح ان کو عمدہ سے عمدہ کاٹا گولی کی کوچی ہو، طرح بنگلے کاٹا ہو، اور بڑی اللہ عز و جائیداد جل ہو، نے کتنی پھر دیر آپ کو تیرے فتح پاس عطا رہیں گی؟ فرمائی تو پھر آپ سے جائے پوچھا گی، گیا نہ یہ تو کیسے ٹھہرنے والا، کہ نہ آپ نے تیری کوٹھیاں ٹھہرنے 40 والی، آدمی نہ جو عمدہ اونٹنیاں وہ ٹھہرنے دروازہ والی، نہیں اٹھا یہ پاتے اونٹ ٹھہرنے والے، آپ نے ہاتھ یہ سے فنا، اٹھا تم بھی فنا، لیا آپ نے مال بھی سنا فنا۔ اور ابھی نے اپنے لیکن جو جسم دولت سے نہیں میں تمہیں اٹھایا بتا رہا ہوں، اسے ربانی زوال نہیں ہے۔ طاقت آ گئی تھی وہ اور خدا فنا کی نہیں ہے، طاقت سے شیر وہ خدا تو نے دروازہ اٹھا لیا۔ باطنی دولت، ابدی دولت ہے کہ وہ یہاں بھی تمہارے اللہ ساتھ، اکبر۔ قبر میں بھی تمہارے ساتھ، حشر میں بھی تمہارے یا ساتھ، رسول جنت اللہ۔ میں بھی تمہارے ساتھ۔ کوئی لمحہ ایسا زندہ بتاؤ باد، کہ قرآن زندہ سے دور ہو جائے۔ اگر تم وفا کرتے زندہ ہو، باد، اس لیے حضور نے فرمایا زندہ 4 باد۔ عمدہ یہ میں نے اونٹنیاں، مختصر 4 سے عمدہ وقت اونٹوں سے بھی جو میرے آقا نے بہتر فرمایا، 4 آیتیں کل کریمہ جندہ پڑھ لینا اسے ہے دے گا یا سکھا جس کے لینا ہاتھ کے اللہ ہے، نے اس فتح لیے رکھی ہے۔ کہ یہ پھر وہ دولت تاریخ ہے میں یہ جسے بتایا ہے زوال نہیں، کہ جو جسے حضور نے فنا فرمایا نہیں، ہے مال کو اسی طرح زوال زمانے ہے، نے پایا مال کو ہے فنا ہے، کہ کھانے شیر کو خدا کے فنا ہاتھ ہے، پہ فتح لیکن ہوئی۔ قرآن کو فنا دیکھو نہیں۔ حضور نے خبر اس دی لیے قرآن سے مستقبل اپنا کی، تعلق مضبوط کر لیا، غیب پھر اللہ ہے اسے بھی فنا نہیں رہا، میں مرنے کے بعد بھی زندہ حضور نے رکھے۔ بتایا اور پھر وہ میں نے تصدیق بھی ہوئی شیر خدا قرآن کے مجید، ہاتھ میں قرآن رشید مارا کے گیا حوالے سے کیونکہ مارے آپ گے کو یہ قلعہ پیغام خاموش محبت فتح دیا۔ ہو قرآن پاک سے اور اپنا فاتح تعلق خیبر کا تمغہ قرآن پاک سے اور فاتح تعلق خیبر مضبوط کریں، کا مقام کوشش کر جو دیں، نہیں مرتبہ بھی ہے آتا وہ نا، شیر خدا کوشش کے نصیب میں ہوا دیکھو اور نا، جس کو آج نہیں نا آتا، جب وہ خیبر کوشش کا کرے، ذکر محنت کرے آتا نا، ہے اسے تو زیادہ توجہ ثواب شیر خدا کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسے حالانکہ زبان بھی اس کی چلتی تھوتھلا ہے اٹک اٹک کے، لیکن کوشش نہیں چھوڑتا۔ اللہ کو کتنا پیارا ہے، کیونکہ اسے محبت تو ہے نا قرآن سے، لیکن ایک صاف زبان والا پڑھتا ہے اسے اتنا اجر نہیں ملتا جتنا اٹک اٹک کے پڑھتا اسے ملتا ہے، کیونکہ وہ دل سے پڑھتا ہے، محنت نہیں چھوڑتا، رب اسے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے 50-60 سال کا بھی ہو نا، بس شروع کر دے، پڑھنا شروع کر دے، سیکھنا شروع کر دے، نئی قرآن دیکھنا شروع کر دے۔ ابھی تو میرے پاس وقت نہیں، وغیرہ انگلیاں لگانے والوں کی بھی بخشش ہو گئی ہے۔ یہ تو نہیں جو بند کمرے میں بولتا ہے، یہ بند ہی ہے، تو جو بند ہوتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے، اس لیے کھلا تو اڑ گیا۔ یہ تو حالات ہیں، وگرنہ حالی انگلیاں پھیرنے والوں پہ بھی کرم ہوا ہے۔ جنہیں آتا نہیں تھی نا، وہ اتنے ہی کہتے تھے حق ہے، حق ہے، حق ہے، مرنے کے بعد دیکھا قبر روشن ہے، قبر روشن ہے۔ قبر کیسے روشن ہو گئی؟ قرآن سے محبت تھی، پڑھ نہیں سکتے تھے، بعد میں لیاقت نہیں ہوتی، بعد میں صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن محبت ہوتی ہے۔ اس محبت سے وہ انگلیاں پھیر کے کہہ دیتے تھے یہ بھی حق ہے، میرے رب کا فرمان ہے، یہ بھی حق ہے، میرے رب کا فرمان ہے، یہ بھی سچ ہے، میرے رب کا فرمان ہے۔ تو جب قبر کھلی نا، دیکھا گیا اندر جنت کا بہار تھی، جنت کی بہار تھی۔ جا کے بیوی کو پوچھا، بوڑھی ہو چکی تھی، کہا ایک عمل تھا اس کا، کیونکہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن اتنی بات تھی، وہ قرآن پکڑتے اور وہ کہتے، آیت پہ انگلی پھیرتے، کہتے حق ہے، حق ہے مالک، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، کیونکہ تو سچا ہے، تیرا کلام بھی سچا ہے۔ تو جو اس محبت سے پھیرتے انگلی، رب اس پہ پھیر دیتا ہے قلم، تو جو پڑھتا بھی ہو، عمل بھی کرتا ہو، بتاؤ رب اس پہ کتنے کرم فرمائے گا۔ اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں قرآن اور صحابہ قرآن سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ ان بچوں نے جو محنت کی، انہوں نے پڑھا، معاونین کو بھی جزائے جزیل عطا فرمائے، انتظامیہ کو جزائے جزیل عطا فرمائے، مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے، پھر ان بچوں کے والدین، اللہ پاک انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کے اساتذہ، اللہ عز و جل ان کو بھی برکت عطا فرمائے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے کرتا ہوا بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب تک ہمارے کتنے بچے فارغ ہو گئے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور 18 اپریل بروز جمعہ بعد نماز عشاء ادھر ہم نے جلسہ دستار فضیلت رکھا ہے،
اس میں ہمارے کتنے ہی شاگرد ہیں، حفاظ ہیں، جن کو دستار کی جائے گی، اور پیر طریقہ راہ بشریت علامہ حافظ محمد عبدالرشید اویسی صاحب زیدہ شرف ہو، وہ تشریف لائیں گے۔ آپ نے ضرور تشریف لانا ہے۔ اور اس میں میں عرض کرتے جا رہا ہوں کہ حافظ زین اویسی صاحب، کون؟ حافظ زین اویسی صاحب، اور ان کے ساتھ حافظ